صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، دنیا میں ہر شخص اپنا فیصلہ، اپنا کام، اپنا منہج، اپنا اسلوب خود حل کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان سوچتا ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، جستجو کرتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں اپنا ٹائم بھی دیتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے۔ مال اور جستجو لگانے کے بعد انسان اپنی سوچ کے مطابق بہتر سے بہتر نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے معاملات دنیاوی ہیں۔ جب معاملہ دین کا آتا ہے تو آج تک ہم نے دین کے معاملے میں کسی سے پوچھا نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں کسی کی رہنمائی نہیں لی، جیسا اپنے باپ دادا کو دیکھا ویسا کر لیا، فوج سنبھالی، جیسا ساتھ والے نمازی کو دیکھا ویسے نماز پڑھ لی، جیسے سپیکروں میں سنا روزہ رکھ لو ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ افطار کر لو ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ لیکن آج تک کبھی بھی ہم نے دین کے معاملے میں کبھی جستجو نہیں کی۔ علماء کرام سے پوچھا نہیں ہے کہ یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہم نماز صحیح پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا، کیونکہ ظاہری مفاد ہمیں اس کا سامنے نظر نہیں آتا۔ دنیا ایک ظاہری عمل ہے، یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کا جو بھی معاملہ میں اور آپ اگر اپنی طرف سے کریں گے تو وہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی بات تو ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک پیغمبر کی بات پیغمبر کی گھر والی نہ مانے، رہتی نبی کے گھر میں ہے، نبی کے کمائی سے کھانا کھاتی ہے، نبی کی کمائی سے اپنا پہناوا پہنتی ہے، نبی کے بستر پر سوتی ہے، اگر اس نبی کی بیوی کے اندر اس پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نبی کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ پیغمبر کا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، اگر نبی کی بات نہیں مانے گا، اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارے گا،
تو میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اے میرے پیارے نبی لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ میرے اللہ نے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے بیٹے کو پیغمبر کے اہل میں سے ہی نکال دیا ہے۔ اگر پیغمبر کا باپ وہ بھی اپنے بیٹے کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ سوچئے میں اور آپ اپنی فکر سے، اپنے افکار سے، اپنی سوچ سے جب میں دین کا کام کرتا ہوں وہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ان لوگوں کو، جن لوگوں نے 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایسے ہی مانا جیسے صحابہ نے مانا تھا، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو نئی نسل ہے، یہ اب کی پیداوار ہے، ان کا تو آج سے 100 سال پہلے وجود ہی نہیں تھا۔ آئیے اس جملے کو شریعت کی روشنی سے دیکھتے ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے وہ 100 سال سے بنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہیں۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے کسی امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی بڑے عالم کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن یقین مانے رب تعالیٰ کا قرآن کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز سکھلائی، صحابہ نے ویسے پڑھ کر دکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کو ازدواجی تعلقات میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، صحابہ نے ویسے ہی گزارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے اپنے مردے کو دفنانے کا طریقہ بتایا، صحابہ کرام نے بھی ویسے ہی دفنایا۔ غمی اور خوشی میں جو طریقے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ صحابہ کرام نے ویسے ہی گزارے ہیں۔ اور آج اس پرفتن دور میں کون ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے دامن سے لگائے ہوئے ہے، اور کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ نئے لوگ ہیں، یہ اب کی پیداوار ہے، یہ اپنا نام اہل الحدیث رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان اگر اپنا نام اہل حدیث رکھ لے، وصفی نام رکھ لے، وہ حدیث پر عمل کرنے والا ہے، کہ ایک انسان دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل تشیع ہے، اب وہ دیوبند گیا نہیں، انڈیا کے علاقے دیوبند میں گیا نہیں، وہاں پڑھا نہیں، وہاں پیدا نہیں ہوا، اگر پاکستان کے شہر سرگودا میں رہ کر وہ دیوبندی بن سکتا ہے، کیوں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو دیوبندی کیوں ہے، تو بریلوی کیوں ہے؟ وہ بتائے گا کہ میرے آباء و اجداد نے، میرے بزرگوں نے دیوبند شہر سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے میں دیوبندی ہوں۔ میرے بڑے بزرگوں نے، احمد رضا خان بریلوی نے میرے مسلک کی بنیاد بریلی شہر سے رکھی، میں اس لیے سرگودے میں ہونے کے ناطے میں بریلوی ہوں۔ میں معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں
جو حدیث پر عمل کرے وہ اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھائیے، نماز کا معاملہ لے لیجئے۔ آج تک ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی سنتے دیکھا ہے، یہی کرتے دیکھا ہے کہ جب نماز میں نیت باندھنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو ہم نے کانوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، لیکن آج تک کسی میں جرت پیدا نہیں ہوئی میں کسی عالم سے پوچھ لوں کہ یہ کانوں کے ساتھ ہاتھ لگانا ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ اس سے پہلے آجیے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ نیت کرنی ہے، 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے قبلہ منہ طرف اللہ اکبر۔ کہ آج تک کسی نے پوچھا ہے، ذخیرہ احادیث میں چھوڑے، چاروں ائمہ کی کوئی بھی کتب، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچہ ان کا نام جانتا ہے، ان کی کسی کتاب میں، فقہ کی کسی کتاب میں یہ الفاظ مل جائیں آئندہ کے بعد میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دوں کہ 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر، یہ نیت پوری شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن آج تک ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، یہ جو ہم نیت کرتے ہیں کیا یہ نیت شریعت میں ہے بھی یا نہیں؟ ہم نے نہیں پوچھا۔ ہم پوچھتے ہیں، ایک سوٹ لینا ہو 10 دکانیں پھرتے ہیں اچھے سے اچھا مل جائے، کیوں؟ میں نے اپنے وجود پر وہ سوٹ پہننا ہے، میں اچھا لوگوں کی نظر میں۔ اللہ کے بندو، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے کیا منہ لے کر جاؤ؟ کیا ہم نے شریعت کو یہی سمجھا ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ آج تک شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کانوں کے ہاتھ ساتھ لگا کر نماز نیت باندھنی ہے۔ صحابہ کرام کو پڑھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت باندھتے تھے، حذو من کی بئی فرو اعوذ نہیں، اپنے کاندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے یا کاندھوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے سکھلایا ہے۔ پھر آج ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ آمین کہنی ہے یا نہیں کہنی۔ میں اور آپ آج اونچی آمین، اللہ آپ سب کو مکے اور مدینے لے کر جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکے اور مدینے دجال داخل نہیں ہو سکتا، مکے اور مدینے سے دین نکلا ہے اور مکے مدینے میں آ کر قیامت کے دن ختم ہوگا۔ آج بھی جائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب امام پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ، پوری مسجد گونج جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے مسجد کچی ہوتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی آمین کی آواز سے گونج جاتی ہے۔ آج آمین کون کہتا ہے اور کون نہیں کہتا؟ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آج یہ نئی پیداوار ہے۔ آج اس ممبر سے، اس اسٹیج سے آپ نے جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے، قال اللہ و قال الرسول، یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی؟ بھائی کیوں نہیں پڑھنی تھی؟ جی ہمارے کسی بڑے عالم نے کہہ دیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ کیا میرے پیچھے تم قرات کرتے ہو؟ میری بات کو رد کر دو، میرے بڑے کی بات کو رد کر دو، ہر ایک کی بات کو رد کر دو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی بھی رد نہ کرنا۔ اگر رد کر دیا تو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے اور کچھ مت پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھا کرو امام کے پیچھے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے حد محبت ہے، بے حد پیار ہے۔ کون ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنے والے؟ اٹھائیے، کون ہے سورہ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھتا ہے؟ کون نہیں پڑھتا؟
فرق آپ نے کرنا ہے۔ جب حدیث رسول آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، نماز ویسے پڑھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں؟ علی صدرہ، سینے پر ہاتھ باندھے ہیں۔ ذخیرہ حدیث میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو ملے گا۔ نماز میں شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ کیا ہے کہ گھر سے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لو، نماز پڑھ لو، پھر چلے جاؤ، نماز شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھ لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے، ہم نے اختلاف کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں نکاح ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نکاح کا طریقہ کیا بتلایا ہے؟ شریعت سے پہلے 4 قسم کے نکاح تھے رائج، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ جس میں ولی کی اجازت ہو وہ نکاح ہے، جس میں باپ صاحب نے بیٹھا ہو، خطبہ پڑھا جائے، وہ نکاح ہے۔ یہ چھپ چھپا کر نکاح کرنا، آج بتلائیے یہ حلالے سینٹر کس نے کھولے ہیں؟ ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے حلالے سینٹر کھلے ہیں، اور وہ حلالہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے، ایسا مرد جس کی بے عزتی کی انتہا نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کا نکاح خود کسی بندے سے کروا رہے ہیں۔ حلالہ سینٹر کس نے کھولے ہیں؟ کیا پورے پاکستان میں کوئی آپ کو اہل حدیث ملے گا جس نے کوئی حلالہ سینٹر کھولا ہے؟ تحقیق کیجیے، اٹھائیے کون ہے جو رات کی تاریکی میں نکاح پڑھانے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم النکاح، لوگوں اعلان کر کے نکاح کرو، لوگوں کو 4 بندے اکٹھے کر کے نکاح پڑھو۔ یہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر حجرے کے اندر، بیٹھک کے اندر، یہ عدالت کے اندر جا کر بچی نکاح کر لے، پھر کیوں روتے ہو پیچھے سے؟ ہاں کہہ دو ٹھیک ہے جی، علماء کرام نے کہا ہے بچی اگر نکاح کر لے جائز ہے، پھر روتے کیوں ہو؟ آج کس نے عدالتی نکاح کو جائز قرار دیا ہے؟ کوئی بھی اہل حدیث آپ کو عالم ایسا نہیں ملے گا جس نے عدالت کے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ چھپ چھپا کر نکاح کرنے والے وہ کون ہیں؟ آپ تحقیق کیجیے، آپ حق رکھتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل۔ کان کھول کر سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت جو بچی بغیر ولی کے نکاح پڑھاتی ہے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آج اس منبر محراب سے آپ کو یہ حدیث ملے گی، جائیے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، اہل الحدیث کے علاوہ آپ کو یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا، فنکاح ہوا باطل باطل باطل۔ ہر انسان کہے گا جاؤ، جو عدالت میں کسی نے نکاح کر لیا وہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھو، خدا را فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہیں دیکھو کسی مسئلے میں اختلاف ہے، علماء کرام سے پوچھو، شعور والے ہو۔ جب ایک چیز لینے کے لیے انسان اتنا فیصلہ کرتا ہے، رشتہ دینے کے لیے، لینے کے لیے اتنی جانچ پڑتال کرتا ہے، کیا ہمارا دین اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں پڑھ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دفنانے کے، اپنے مردے کو کیا طریقہ بتایا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً، آج تک حیدرآباد ٹاؤن کی تاریخ میں ہم نے یہی سنا ہے کہ نماز جنازہ 1 منٹ میں، آدھے منٹ میں، 1 منٹ میں نماز جنازہ ہو جانا۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہی نماز جنازہ پڑھاتے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، آقا نے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، کہ آج تک ہم نے سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی ہے؟
اور صحابی فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. اتنی ساری دعائیں کی. صحابی کہتے کاش کہ آج یہ جنازہ میرا ہوتا. ہم کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج کوئی نہیں بولتا اگر میں اپنے اس وجود پر ایک کلمہ لکھ کر یا سورت لکھ کر وجود پر پہن لوں ہر انسان مجھے مارنے پر آ جائے گا. اٹھا کر دیکھ لیجئے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. آج ہمیں تانا دینے والے کہ یہ نئی نسل ہے, یہ اب کی پیداوار ہے. آج اس اسٹیج سے آپ کو وہی قرآن ملے گا, وہی حدیث ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, جو صحابہ کرام کے دور میں تھی, جو تبع تابعین کے دور میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ اپنے مردے کو دفناؤ. آج ہم اپنے مردے کو کیسے دفناتے ہیں؟ اس کو نہلا دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ میت ناپاک ہوتی ہے اس لیے ہم مسجد میں نہیں آنے دیتے. صحابہ کرام کے جنازے کہاں ہوتے تھے؟ مسجدوں میں ہوتے تھے. جو لوگ مکے اور مدینے گئے ہیں کتنے ایسے جنازے, ہر نماز میں مکے اور مدینے میں جنازہ ہوتا ہے. کیا مکہ مدینہ ناپاک ہو گئے ہیں؟ میت کو ناپاک کہہ کر پھر ہم اپنے ہاتھوں سے کلمے والی چادر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کیا وہ کلمے والی چادر میت کے پاؤں پہ نہیں لگتی؟ آج تک کسی کو یہ سوچ نہیں آئی کہ میت کے پاؤں کو کلمے والی چادر لگ رہی ہے, ایسر کرسی والی چادر لگ رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کر دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیض مبارک بھی دے دیا, حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے عبداللہ بن ابی منافق کو قبر میں بھی اتار دیا. لیکن اگر عبداللہ بن ابی کی منافق کی بخشش نہیں ہوئی, اس کی عملوں کی وجہ سے نہیں ہوئی. اگر ہم کلمے والی چادر ڈال دیں گے کیا مردے کی بخشش ہو جائے گی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے عملوں سے انسان جنت میں جائے گا, اپنے عملوں سے انسان جہنم میں جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تمہارا جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, حل کہاں تلاش کریں گے؟ کیا بازاروں میں, کیا منڈیوں میں, کیا اپنے باپ دادا کی سوچ فکر سے جو بیچارے مدرسے گئی نہیں ہیں؟ بس ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, اٹھائیے حدیث کو پڑھیے. ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے میں نے پڑھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے تھے, اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھاتے تھے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر اختلاف ہو گیا, اختلاف کا حل کہاں سے تلاش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے عجیب منطق ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دینا, عورتوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دینا, بازاروں میں بھیج دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف بھی مسجد میں ہے, نماز بھی مسجد میں ہے. اگر عورتوں کے لیے الگ جگہ ہو, مسجد کے اندر الگ خیمہ لگا ہو, باپردہ انتظام ہو, عورت کو چاہیے وہ مسجد میں نماز جا کر ادا کرے. لا تمنعوا اماء اللہ. صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے تھے کہ تو اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے. آج اگر ہم باپردہ عید پڑھا لیں نماز مسجد کی چھت پر, ہمیں تانا دیا جاتا ہے لو یہ ایک نیا فرقہ آ گیا ہے کہ جو مسجدوں میں عورتوں کو لے کر جا رہا ہے, اور کہاں بازاروں میں لے کر جائیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کے اوپر نماز لازم نہیں ہے, وہ اپنے ایام مخصوصہ میں ہے, وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ آئے, مسلمانوں کی مصلی گاہ سے الگ بیٹھے, وہ مسلمانوں کی عید کی دعا میں لازمی شامل ہو. یہ کس نے فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جائے کہ عورتوں کو مسجد میں لانا ہے, ایک گروہ کہتا ہے نہیں لانا, ایک لاتا ہے, ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, صحابہ اکرام کے افکار سے اب ہم نے دین بنا لیا ہے اپنا کہ ہم نے جو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے جی ہم نے تو وہی کرنا ہے, ہم نے جو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے. بھائی ہمارے بزرگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, عین ممکن ہے ہمارے بزرگوں کو تو بیچاروں کو
کلمہ بھی صحیح طرح پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں، نماز جنازہ بھی آتی ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس ہم نے جیسے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہم نے ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تحقیق کرو، خدا را پوچھو۔ آج ہمارے اس رمضان المبارک میں روزہ بند کیا جاتا ہے اور روزہ افطار کیا جاتا ہے، آج تک کسی نے نہیں پوچھا، اور دعا پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر کل عید ہو تو پھر کیا کرو گے؟ یہ دعا پوری ذخیرہ احادیث میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں ائمہ کی فقاہت کی کتابوں میں کہیں بھی آپ کو یہ حدیث کے الفاظ نہیں ملیں گے، یہ نیت کے الفاظ نہیں ملیں گے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ خدا را کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ نیت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمارا دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، لوگ آتے جائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا جاؤں گا، جس کو میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دوں گا وہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، لیکن ایک گروہ آئے گا اس کے آگے پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے میرے فرشتوں میرے امتی ہیں، ان کے پانچوں کلیان چمک رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وضو کرتے تھے، یہ میرے امتی ہے۔ فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز تو پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آپ کے طریقے کے مطابق نہیں رکھتے تھے۔ آقا فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، میرے بعد جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا ان کو مجھ سے دور کر۔ لاؤ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ آج اگر اہل حدیث اذان پر روزہ بند کرتا ہے، اذان پر ہی روزہ افطار کرتا ہے، تانا دیا جاتا ہے یہ نئے لوگ ہیں۔ کہاں سے نئے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھا لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب میرا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے کھانا پینا چھوڑ دو، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور الحمدللہ آج اہل حدیث بھی اذان پہ ہی روزہ افطار کرتا ہے، اذان پہ ہی روزہ رکھتا ہے، پھر تانا دیا جاتا ہے کہ یہ تو نئے لوگ ہیں، یہ 100 سال پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ آج وہ لوگ کما حق ہو، لیبل یہ نہیں ہے شاپر کے اندر چیز کوئی اور ہو، باہر لیبل لگا ہو میٹرو امتیاز شاپنگ مال فلاں مال، لیکن اندر مال کوئی اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ کو ملے گا قرآن وہ ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اللہ کے نبی کا فرمان وہ ملے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس پر عمل کر کے بتایا، نماز وہ ملے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس کو پڑھا، اور کلمہ اور ہر چیز اللہ کے فضل و کرم کے صدقات و خیرات، دین کی شریعت کی ہر بات کما حق ایسے ملے گی جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی ہے اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جائے خدا را اللہ کے کتاب سے پوچھئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھئے، کیونکہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جب بھی وہ بولتی ہے اللہ کی وحی سے بولتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی سے غلطی ممکن نہیں ہے، کائنات کے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا دین اگر سیکھنا ہے تو اللہ کی کتاب سے سیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حقہ کی ترویج کر کر اس کو سمجھ پر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔